کہ ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کو اپنے خزانے کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑی تو اس نے ظاہر سی بات ہے بہترین شخص کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے ارد گرد جو وزراء تھے اور جو خادمین تھے اور سب کچھ تھے، ان میں سے سب سے بہتر انسان کا انتخاب کیا، ایسا انسان جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہر چیز کو اہمیت دیتا ہے۔ اس نے اس وزیر کو بلایا اور خزانہ کی چابیاں اس کے حوالے کی اور ساتھ ہی نصیحت کی، اور نصیحت کیا کی، وہ نصیحت بھی سننے والی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا دیکھو اب اس ملک کی تقدیر تیرے ہاتھ میں ہے، یہ خزانہ بھرا رہے گا، یہ خزانہ رہے گا، ہم انسانیت کی خدمت کر سکیں گے، لوگوں کے کام آ سکے گا، لیکن یہ خزانہ اگر ضائع ہو گیا، خالی ہو گیا، تو نہ میری بادشاہت کسی کام کی، نہ تیری وزارت کسی کام کی۔ بھائی میری بادشاہت بھی اسی وقت تک کام کی ہے جب تک میرے پاس خزانہ ہے اور میں لوگوں کی خدمت کر رہا ہوں، تیری وزارت بھی اسی وقت تک کام کی ہے جب تک یہ خزانہ بھرا ہوا ہے۔ جس دن یہ خزانہ خالی ہو گیا، تیری وزارت گئی، میری بادشاہت گئی۔ دنیا میں تو یہی ہوتا ہے نا۔ تو امام غزالی یا علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے وزیر کو چابیاں دے دیں اور وزیر نے اس خزانے کی حفاظت شروع کر دی، اور پہلے بالکل اسی طرح ہوا جس طرح اس وزیر کے بارے میں مشہور تھا کہ ہر چیز میں احتیاط کرتا، ہر چیز کی پرواہ کرتا، توجہ سے ہر کام کرتا۔ لیکن کیونکہ جب اس کا عہدہ بڑا ہو گیا اور خزانے کی چابیاں اس کے پاس آ گئیں تو ظاہر سی بات ہے اس کی مراد بھی بڑھ گئیں، اس کی تنخواہ بھی بڑھ گئی، اس کا مقام بھی بڑھ گیا، لوگوں کی نظر میں اس کی عزت بھی بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی تنخواہ میں اضافے کی وجہ سے، مقام میں اضافے کی وجہ سے، یا جو بھی آپ کہہ لیں، اضافے کی وجہ سے لاپرواہی کا شکار ہونے لگا، اور کرتے کرتے وہ اتنا لاپرواہ ہو گیا کہ اسے خزانے کی فکر ہی نہیں رہی۔ اب لوگ جہاں جاتے ہیں لوگ سلام کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگ اس کو مرتبہ اور مقام دیتے ہیں، اس کو خزانے کیا کرتے کرتے وہ خزانے سے غافل ہو گیا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ خزانے کی حفاظت سے اتنا غافل ہو گیا کہ جو بھی تھا، کوئی چور آئے، ڈاکو آئے، جو بھی ہوا، وہ خزانہ لوٹ کر لے گئے۔ صبح جب یہ حضرت شریف لائے تو کچھ بھی نہیں ہے، خزانہ خالی۔ اب اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ بادشاہ کے پاس جا کے بولے تو بولے کیا کہ ہوا کیا ہے۔ تو بادشاہ کو خیر خبر پہنچ گئی اور بادشاہ نے اسے بلایا اور بادشاہ نے اسے کہا کہ جو میں نے تجھے کہا تھا اگر تو اپنے پلے سے باندھ لیتا تو آج تو اس مقام پر نہ کھڑا ہوتا جس مقام پر تو کھڑا ہے۔ مقام کیا ہے کہ تجھے پھانسی لگنی ہے اور تیرا سر تن سے جدا ہونا ہے، اگر تو غفلت نہ کرتا۔ علامہ رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان اگر کسی بادشاہ کے خزانے کو لٹوانے کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے اور پھانسی پر چڑھا دیا جائے، تو اللہ کی معرفت ضائع کرنے کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ جس دل کو اللہ نے اپنے لیے بنایا تھا اور تیرے حوالے کیا تھا کہ تو میری یاد کو رکھے گا، میری محبت کو رکھے گا، میری معرفت کو رکھے گا۔ اے انسان تو دنیا میں آیا، تو نے دنیا کی خوبصورتی دیکھی، تو نے یہ دیکھا، تو نے وہ دیکھا، آہستہ آہستہ تو غافل ہوتا گیا، تیرے دل سے اللہ کی معرفت کا خزانہ گیا، اللہ کی محبت کا خزانہ گیا، تیرے دل سے ایمان کی قدر کا خزانہ گیا، تو ہر مالیت سے خالی ہو گیا اور تیرا دل دنیا کی محبت سے، آسائشوں سے، آرام سے، دنیا کی لذتوں سے تیرا دل آباد ہو گیا۔ کل جب تو اپنے رب کے پاس جائے گا پھر تیری کیا سزا ہونی چاہیے؟